السلام علیکم دوستو، اصغری کی شادی ہونے کے بعد اصغری کا باپ دور اندیش خان نے واقع نام جو خط لکھو بھائیو او خط دیکھن والو ہے اتفاق سو، بلکہ موئے یوں کہنا چاہیے کہ خوش قسمتی سو وقت کی ایک کاپی آج سو تقریباً 6 سال پہلے میرے ہاتھ لگی ہی خط کے میں ہی جان سو پہلے کیوں نہ ہم وہ کہانیاں دیکھا جو یا خطے آج آپ سب تک لان کی وجہ بنی ہے۔ تو دوستو، دراصل قصہ کچھ یوں ہے۔ جب یہ خط پہلی بار میرے ہاتھ لگو، میں نے جب ہی اپنا دل میں ٹھان لی کہ یا خطے میں اپنی بہنن لوں ان کی شادی پہ تحفہ کے طور پہ دوں گی، مگر میری عقل مندی دیکھو، وہ ٹائم یہ خط میں نے اتنی احتیاط سے محفوظ کر لیو کہ بعد میں جب باجین کی شادی کو ٹائم آئیو تو میں اپنی پڑھائی میں اتنی مصروف ہو چکی ہی کہ خط رکھن کی جگہ ہی میرا ذہن سے نکل گئی۔ پھر شادی کی تیارین میں اور یونیورسٹی میں کدی رون کدی ہنسن والا سمیسٹر سسٹم کی مصروف زندگی میں خطے ڈھونڈن کو موقع ہی نہ مل سکو۔ بعد میں یا بات کو افسوس کئی بار ہوئو اور دل میں یا خطے دوبارہ پالن کی خواہش بھی رہی۔ وقت کہاں رکے ہے، چل تو گئو۔ اللہ پاک کو شکر ہے کہ باجی اپنا گھرن میں خوش و آباد ہاں، مگر جیسے کہ سبن نے پتو ہوئے گو کہ شادی کا شروع کا معاملات لڑکی کے مارے اکثر تھوڑا مشکل اور انجان رہواں ہاں۔ نئی زندگی نیا لوگن سو واسطو پڑے ہے، یا ہمارے شروع میں باجی نے بھی کئی مشکل معاملہ آیا جو کہ نہ صرف لڑکی کے مارے مشکل رہا بلکہ گھر والان لو بھی پریشانی کا باعث بنا، مگر اللہ کو شکر گھر والان کی سمجھداری سو سب معاملہ سیٹل ڈاؤن، میرا مطلب ہے سب معاملہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہوگا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے گھر کی بڑی تفصیلی مطلب مکمل صفائی ہو رہی، تو خوش قسمتی سو یوں محفوظ کرو ہوئے خط ایک بار پھر میرے ہاتھ لگ گو۔ جائیے دوبارہ پڑھ کے موئے لگو کہ اگر میں یا خطے واقعی اپنی باجین لو ان کی شادی پہ دے سکی ہوتی تو انہیں شروع کا دنن میں جو کئی بچگانہ معاملان کی وجہ سو پریشانی اٹھانی پڑی، یا خطے پڑھ کے وہ ان نئی صورتحالن کو مقابلو بڑا آرام سو اکیلی ہی کر سکے ہی، اور باقی گھر والا بھی پریشانی سو محفوظ رہتا۔ تب شادی شدہ بہن کے مارے یا خط کی افادیت میرا دل میں اور بیٹھ گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیو کہ اب میں یا خطے اپنا سب بہن بھائیں کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ آپ سب یا خطے اپنی بہن بیٹین لو ان کی شادی پہ تحفہ کا طور پہ دے کے یا خط سے بھرپور فائدہ اٹھا سکو اور اپنی شادی شدہ بچین کی زندگی نے کئی بیکار اور چھوٹی موٹی پریشانی سو محفوظ رکھ سکو۔ پیارا بھائیوں اور بہنوں، لیو سنو یا انمول خطے، مگر غور سے سنو ہے۔ میرا دل اور آنکھن کی ٹھنڈک پیاری اصغری بیٹی، تو سو ملن لو اور تو دیکھن لو دل بہت کرے ہے۔ اللہ پاک سو تیری خوشین کے مارے بہت ساری دعا ہاں۔ بیٹی، تیرا بھائی خیر اندیش کا خط سو موئے تیری رخصتی کو حال معلوم ہوئو۔ برسن سو یوں خواہش میرا دل میں ہی کہ میں یا فرض اپنا خاص اہتمام سو خود ادا کروں، مگر مالک نے چھٹی نہ دی، مجبور رہو۔ یوں بات تو محسوس ہوئی ہوئے گی کہ سب بچان میں موئے توسو ایک خاص طرح کی محبت ہی، اور میں یا باتیں ایسے ہی تیرے دل رکھن لوں نہ کہہ رہا ہوں، بلکہ تینے اپنی خدمت گزاری اور فرما برداری سو خود میرا اور سب کا دل میں یوں جگہ پیدا کری ہے۔ 8 برس کی عمر سو تینے میرا گھر کو سارا بوجھ اپنا سر پہ اٹھا رکھو ہو۔ موئے یوں بات ہمیشہ پتہ چلتی رہی کہ تیری وجہ سو بیگم یعنی تیری مالو بڑی بے فکری حاصل رہی۔ یا دوران جب کدی موئے ملازمت سو گھر جان کو موقع ملو، گھر میں تیرا انتظام دیکھ کے ہمیشہ میرو دل خوش ہوئو۔ اب تیرا جان کے بعد ہمارو ایسو نقصان ہوئو ہے کہ یا کی تلافی یا عمر میں ہون کی اب موئے کوئی امید نہ ہو سکے ہے۔ اللہ تولو اچھو اجر دیوے، اور یا خدمت کا صلہ میں میری دعان کو اثر تو پہ ظاہر ہووے۔ خیر اندیش کا خط سو یوں بھی پتو چلو کہ تینے اکبری بیٹی سو زیادہ جہیز نہ لینا چاہو، یاسو تیری اونچی سوچ اور بلند ہمت ثابت ہوئے ہے، مگر میں تیرا یا اچھا کام کا صلہ میں تولو یا خطے بھیج رہا ہوں۔
یا خطے تو زندگی گزارن کا طریقہ کے طور پہ اپنے پہ رکھ لے اور ان نصیحتن پہ عمل کر۔ انشاءاللہ تعالی ہر مشکل آسان ہوئے گی اور زندگی آرام و آسائش میں گزرے گی۔ سمجھنا چاہیے کہ بیاہ کہاں چیز ہے۔ بیاہ صرف یوں ہی بات نہ ہے کہ رنگین کپڑا پہرا، مہمان جمع ہوا، مال و اسباب اور زیور ملو، بلکہ بیاہ سو نئی دنیا، نئی زندگی شروع ہوئے ہے، نیا لوگن سو واسطو پڑے ہے اور نیا گھر میں رہنو پڑے ہے۔ چھوری بی بی بنی اور چھورو میاں بنو، یا کو یوں ہی مطلب ہے کہ دونوں پکڑ کے دنیا کی گاڑی میں جوت دیا۔ اب یہ گاڑی قبر کی منزل تک انہیں کھینچنی پڑے گی، یا ہمارے یوں ہی بہتر ہے کہ دل مضبوط کر کے یہ کام سر انجام دیو جاوے اور زندگی کا دن جتنا ہاں عزت، آبرو، صلح کاری اور اتفاق سو کاٹ دیا جاواں، نہیں تو لڑائی بھیڑائی، جھگڑا، شور و شر، فساد اور ہائے واویلا سو دنیا کی مصیبت کم ہون کی بجائے اور زیادہ بڑھ جاوے ہے۔ اب تو میری پیاری بیٹی اصغری سوچنا چاہیے کہ میاں بی بی میں اللہ نے کتنا فرق رکھو ہے۔ مذہب کی کتابن میں لکھو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا گھبراوے ہا، تو اللہ نے ان کا بہلان لو حضرت حوا جو سب سے پہلی عورت دنیا میں ہو کے گزری ہاں پیدا کری۔ مطلب عورت کو پیدا کرنا صرف مرد کی خوش دلی کے واسطے ہو، اور عورت کو فرض ہے کہ وہ مرد خوش رکھے۔ افسوس کہ دنیا میں کتنی کم عورت ہاں جو یا فرض ادا کرا ہاں۔ مردن کو درجو اللہ نے عورتن پہ زیادہ کرو ہے، نہ صرف حکم دین سو بلکہ مردن کا جسم میں زیادہ قوت اور ان کی عقلن میں زیادہ روشنی دی ہے۔ دنیا کو بندوبست مرد کی ذات سو ہی ہوئے ہے، مرد کمان والا اور عورت ان کی کمائیے مناسب موقعان پہ خرچ کرن والی اور واقعی نگہبان بنائی ہاں۔ گھر کی مثال کشتی کی دریا ہے اور مرد کشتی چلان والو ہے، یعنی ملاح ہے۔ اگر کشتی چلان والو ہی نہ ہوئے تو کشتی پانی کی موجن میں ڈوب جائے گی یا کائی کنارہ پہ ٹکر کھا کے پھٹ جائے گی۔ گھر میں اگر مرد منتظم نہ ہوئے تو پھر گھر میں ہر طرح کی خرابی کو خطرو ہے۔ کدی نہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں خوشی صرف دولت سو حاصل ہوئے ہے، اگرچہ یا بات میں بھی کوئی شک نہ ہے کہ دولت اکثر خوشی کی وجہ بنے ہے، مگر بہت بڑا اور اونچا گھرن میں لڑائی فساد ہم زیادہ دیکھا ہاں۔ یاسو ثابت ہوئے ہے کہ صرف دولت سو تو خوشی نہ رہوے ہے، بلکہ یا کا مقابلہ میں اکثر گھرن میں خوشی صرف اتفاق اور صلح کاری کی وجہ سو رہوے ہے۔ لوگ دال روٹی میں زیادہ آرام سو ہاں ان نوجوانن اور بیگماتن سو جن کو تمام عیش آپس کی ناسازگاری سو خراب ہو تو رہوے ہے۔ میری پیاری بیٹی اصغری اتفاق پیدا کر اور صلح کاری غنیمت سمجھ۔